محترمہ نسیم زہرا صاحبہ کا فیڈ بیک سر آیا، وہ کہتی ہیں کہ وہ اکبر ایس بابر کے معاملے پہ جو شامی صاحب نے تجزیہ کیا بالکل درست ہے، پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی کے اوپر، لیکن اکبر ایس بابر صاحب کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کب تھے فاؤنڈنگ ممبر اور یہ ان کو تو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، لہٰذا ان کا یہ دعویٰ کہ وہ استحقاق رکھتے ہیں وہ ان کی دانست میں ان کی معلومات میں درست نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں ایک تو داد دیں نا کس بات کی؟ کہ جب انہوں نے جو یہ حساب کا مسئلہ ہے وہ کب سے لڑ رہے ہیں، سنگل ہینڈڈلی لڑا ہے انہوں نے، اب آخر کارکن نصیب ہوئے ہیں۔ نہیں سر میں تو یہ بار بار مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے اور اس کو انتخاب میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے، اور اگر آپ یہ فاؤل پلے نہ کریں، سوری، میدان میں مقابلہ ہونا چاہیے۔ میدان میں باقی جماعتیں ابھی تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں؟ اب عمران خان صاحب کے کیا آج جو مقدمہ عدت کا مقدمہ چل رہا ہے، کوئی عالم اسلام میں کبھی یہ مقدمے اس طرح کے زیر بحث آئے ہیں؟ تاریخ دیکھیں نا بھئی، یہ پرائیویٹ معاملہ ہے۔ اب وہ عدت بھئی نکاح 5 سال ہو گئے، یہ تو آپ کو پتا ہے فقہی مسئلہ، اس پہ تو میں بالکل نہیں الجھوں گا، آپ بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں۔ ہم اپنی قوم کو کیا درس دے رہے ہیں، کس طرح سے ہم اخلاق بگاڑ رہے ہیں، تو پہلی دفعہ بگڑے ہیں، اور معاشرہ جو ہے اس میں تعفن پیدا کر رہے ہیں۔ بھئی آپ لڑائی لڑیں ان سے، بات تو آپ کی ٹھیک جو ہے، سیاسی لڑائی لڑیں، عمران خان صاحب سے لڑیں، نواز شریف صاحب لڑیں۔ میرا سوال یہی تھا پھر آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی کہ سیاسی لڑائی میں سیاسی جماعتیں کہاں ہیں، اور وہ کیا ثابت کر لیں گے وہاں؟ کون؟ یعنی جج صاحب جو ہیں کیا کریں گے، کیسے طے کریں گے، کیا کہتا کریں گے؟ کس کی گوئیاں ڈلیں گی؟ کوئی بچہ پیدا ہو گیا بعد میں جو اس کی ولدیت کا جھگڑا ہو، اور یہ کیا کوئی یہ ریاستی معاملہ ہے کوئی؟ سر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ، اور جب آپ کسی پہ بھئی جب آپ نے انتہائی پیچیدہ مسئلہ وہ ہے شوہر صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے، کن کے؟ سابق شوہر جو ہے مانکا صاحب، ہاں جی، اچھا 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 اچھا، وہ کیا درخواست لے کے گئے، وہ تو غور تو کریں انہیں اپنے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ، یہ تو انہیں خود سوچنا چاہیے تھا۔ وہ بھئی عدالتیں بھی تو سوچیں نا یار، عدالت کیا کرے سر، عدالت کے پاس اگر کوئی چلا جائے نہ انٹرٹین کیا کرے؟ اتنی قومی اہمیت کے رہنما کا کیس گیا ہوگا، کیا کرے؟ آپ کسی پہ تہمت لگاتے ہیں نا، 4 گواہ چاہیے اس کے چشمدید، کہاں سے؟ اور اگر چشمدید نہ ہوں، ایسے الفاظ حضور نے استعمال کیے ہیں اس چشمدید کے اس کی گواہی کے لیے کہ راوی نے کہا کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد رسول اللہ کی زبان پہ یہ الفاظ نہیں آئے۔ اس کا مطلب اس میں حکمت پوشیدہ تھی، حکمت، ہاں، اس کا مطلب 4 گواہ اگر اس کا مطلب نہیں پھر پردہ پوشی ہے، تو سزا ملے گی اس کو جو جس نے الزام لگایا ہے، تہمت اور لگائی۔ بھائی جب آپ نے یار طلاق دے دی، شادی ہو گئی، 5 سال اس واقعے کو ہو گئے، اب آپ کو خیال ہے؟ اب نہیں، ان کو تو خیال آیا سو کہ ہمارا عدالتی نظام کیا ہے، ہم اپنی معاشرے کو کیوں معاشرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں، اپنی سماجی اقدار کو تو حوالہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عدالتی نظام تب کہاں تھا جب 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی اور قسمیں کھائیں گئی تھی قرآن کی۔ پھر کیا کروں، پھر آپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے ہیروئن ڈال لی؟ میں بات کر رہا ہوں جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ پھر ایسے، یار یہ تو موضوع ہی اور ہے نا، وہ تو اور موضوع ہے، یہ موضوع ہے ایک پرسنل معاملے کو آپ نے پبلک میں لے کے آئے ہیں، یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب عزت کے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں، بھائی عزت جو ہے وہ تو صرف یہ ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا تعین کریں کہ اس کا نسب کیا ہے، ٹھیک۔ اب یہ معاملہ نہیں ہے، 5 سال ہو گئے ہیں اس نکاح کو، اس طلاق کو، اب پتہ نہیں اس سے نکلے گا کیا سر، کچھ نہیں مزید کیا نکلے گا، نکالنا مطلوب؟ ہمارا منہ ہم سب کا منہ کالا ہوگا، جو بھی فیصلہ آ جائے اس سے کیا ایک پاکستانی کے طور پہ میں شرم محسوس کر رہا ہوں اس کے اوپر۔ چلیے، وہ میں نے تو اب نواز شریف صاحب کی بات بھی کرنی تھی، انتخابات کا جو اگر مگر ختم ہوئی وہ بھی میں نے ابتدائی میں بھی کہی تھی، وہ بات اب کل تک چلی جائے گی، لیکن وہ کل کر لیں گے، لیکن میاں میں سچی بات ہے، مجھے شرم آتی ہے، اور یہ جو لوگ بھی ہیں نا، جو عناصر یہ اس کے ہمارے اخلاقی قدروں کے ساتھ، ہماری سماجی قدروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ محترمہ نسیم زہرا صاحبہ کا فیڈ بیک سر آیا، وہ کہتی ہیں کہ وہ اکبر ایس بابر کے معاملے پہ جو شامی صاحب نے تجزیہ کیا بالکل درست ہے، پی ٹی اے کے انٹرا پارٹی کے اوپر، لیکن اکبر ایس بابر صاحب کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ یہ کب تھے فاؤنڈنگ ممبر اور یہ ان کو تو پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، لہٰذا ان کا یہ دعویٰ کہ وہ استحقاق رکھتے ہیں وہ ان کی دانست میں ان کی معلومات میں درست نہیں ہے۔ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں ایک تو داد دیں نا، کس بات کی؟ کہ جب انہوں نے جو یہ حساب کا مسئلہ ہے وہ کب سے لڑ رہے ہیں، سنگل ہینڈڈلی لڑا ہے انہوں نے، اب آخر کارکن نصیب ہوئے ہیں۔ نہیں سر میں تو یہ بار بار مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی ایک بڑی جماعت ہے
اور اس کو انتخاب میں حصہ لینے کا حق ہونا چاہیے. اور اگر آپ یہ فاؤل پلے نہ کریں, سوری, میدان میں مقابلہ ہونا چاہیے. میدان میں باقی جماعتیں ابھی تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں؟ اب عمران خان صاحب کے کیا آج جو مقدمہ عدت کا مقدمہ چل رہا ہے, کوئی عالم اسلام میں کبھی یہ مقدمے اس طرح کے زیر بحث آئے ہیں؟ تاریخ دیکھیں نا بھئی, یہ پرائیویٹ معاملہ ہے. اب وہ عدت, بھئی نکاح 5 سال ہو گئے, یہ تو آپ کو پتا ہے فقہی مسئلہ, اس پہ تو میں بالکل نہیں الجھوں گا, آپ بہتر رہنمائی فرما سکتے ہیں. ہم اپنی قوم کو کیا اخلاق, کیا درس دے رہے ہیں, کس طرح سے ہم اس اخلاق بگاڑ رہے ہیں, تو پہلی دفعہ بگڑے ہیں, اور معاشرہ جو ہے اس میں تعفن پیدا کر رہے ہیں. بھئی آپ لڑائی لڑیں ان سے, بات تو آپ کی ٹھیک ہے, جو سیاسی لڑائی لڑیں, عمران خان صاحب سے لڑیں, نواز شریف صاحب لڑیں. میرا سوال یہی تھا پھر آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی کہ سیاسی لڑائی میں سیاسی جماعتیں کہاں ہیں, اور وہ کیا ثابت کر لیں گے وہاں؟ کون؟ یعنی جج صاحب جو ہیں کیا کریں گے, کیسے طے کریں گے, کیا طے کریں گے, کس کی گوئیاں ڈلیں گی؟ کوئی بچہ پیدا ہو گیا بعد میں جو اس کی ولدیت کا جھگڑا ہو, اور یہ کیا کوئی ریاستی, یہ ریاستی معاملہ ہے کوئی؟ سر میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا اس پہ. اور جب آپ کسی پہ, بھئی جب آپ نے انتہائی پیچیدہ مسئلہ وہ ہے شوہر صاحب جو اللہ تعالیٰ ان کے حال پہ بھی رحم فرمائے, کن کے؟ جنہوں سابق شوہر جو ہے مانیکا صاحب, ہاں جی, اچھا 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 اچھا, وہ کیا درخواست لے کے گئے, وہ تو غور تو کریں انہیں اپنے ساتھ, اپنے خاندان کے ساتھ. یہ تو انہیں خود سوچنا چاہیے تھا. او بھئی عدالتیں بھی تو سوچیں نا یار. عدالت کیا کرے سر, عدالت کے پاس اگر کوئی چلا جائے نہ انٹرٹین کیا کرے, اتنی قومی اہمیت کے رہنما کا کیس گیا ہوا, کیا کرے؟ آپ کسی پہ تہمت لگاتے ہیں نا, 4 گواہ چاہیے اس کے چشمدید, کہاں سے, اور اگر چشمدید نہ ہوں, ایسے الفاظ حضور نے استعمال کیے ہیں اس چشمدید کے, اس کی گواہی کے لیے کہ راوی نے کہا کہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد رسول اللہ کی زبان پہ یہ الفاظ نہیں آئے. اس کا مطلب اس میں حکمت پوشیدہ تھی. حکمت, ہاں, اس کا مطلب 4 گواہ اگر اس کا مطلب پھر پردہ پوشی ہے, تو سزا ملے گی اس کو جس نے الزام لگایا ہے, تہمت لگائی. بھائی جب آپ نے یار طلاق دے دی, شادی ہو گئی, 5 سال اس واقعے کو ہو گئے, اب آپ کو خیال ہے؟ اب نہیں, ان کو تو خیال آیا ہمارا عدالتی نظام کیا ہے, ہم اپنی معاشرے کو کیوں معاشرے پر حملہ آور ہو رہے ہیں, اپنی سماجی اقدار کو توہمات کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں عدالتی نظام تب کہاں تھا جب 15 کلو ہیروئن ڈالی تھی اور قسمیں کھائیں گئی تھی قرآن کی. پھر کیا کروں, پھر آپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے میں بات کر رہا ہوں جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ پھر ایسے, یار یہ تو موضوع ہی اور ہے نا, وہ تو اور موضوع ہے. یہ موضوع ہے ایک پرسنل معاملے کو آپ نے پبلک میں لے کے آئے ہیں, یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. ہمارے جاوید احمد غامدی صاحب عزت کے مسئلے پر گفتگو کر رہے ہیں. بھائی عزت جو ہے وہ تو صرف یہ ہوتی ہے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کا تعین کریں کہ اس کا نسب کیا ہے. ٹھیک, اب یہ معاملہ نہیں ہے. 5 سال ہو گئے ہیں اس نکاح کو, اس طلاق کو. اب پتہ نہیں اس سے نکلے گا کیا سر, کچھ نہیں مزید کیا نکلے گا. نکالنا مطلوب ہمارا منہ ہم سب کا منہ کالا ہوگا. جو بھی فیصلہ آ جائے اس سے کیا ایک پاکستانی کے طور پہ میں شرم محسوس کر رہا ہوں اس کے اوپر. چلیے, وہ میں نے تو اب نواز شریف صاحب کی بات بھی کرنی تھی, انتخابات کا جو اگر مگر ختم ہوئی وہ بھی میں نے ابتدائی میں بھی کہی تھی, وہ بات اب کل تک چلی جائے گی, لیکن یہ وہ کل کر لیں گے. لیکن میاں میں سچی بات ہے, مجھے شرم آتی ہے. اور یہ جو لوگ بھی ہیں نا, جو عناصر یہ اس کے ہمارے اخلاقی قدروں کے ساتھ, ہماری سماجی قدروں کے ساتھ کھیل رہے ہیں,